اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تو آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کلپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ واپس ہیلتھ کیئر کی طرف ہے۔ کل ہی 2-3 دوستوں نے مجھے انفارم کیا کہ پاکستان میں نئی حکومت کے آنے کے بعد پی ایم سی کے حوالے سے، جس کو پہلے پی ایم ڈی سی کہتے تھے، مزید کچھ ڈسکشنز چل رہی ہیں اس کو ماڈیفائی کرنے کے حوالے سے، اور انہی دوستوں نے یہ سجیسٹ بھی کیا کہ بھئی ہمیں بھی اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جو لوگ ان ڈسکشنز میں انوالوڈ ہیں ان تک پہنچانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ابھی پچھلے چند گھنٹوں میں ہی یہ ایک مختصر سی جو ہے پریزنٹیشن میں نے تیار کی ہے۔ مجھے اسپیسیفک ڈیٹا میں پاکستان کے حوالے سے کہ جو پچھلے 7-8 سال میں پی ایم ڈی سی میں چینجز آئیں، اور اسٹرکچرل اور جو رولز بائی لاز کی چینجز ہیں، اس میں جانے کا موقع نہیں ملا، اور نہ ہی یہ ٹاک اس کے حوالے سے ہے۔ یہ بیسیکلی جو ہے یہ میرے یہاں کینیڈا کے ایکسپیرینس اور بہت پرانا جو پاکستان کے ایکسپیرینس ہے، ان دونوں کو ملا کے جو کور ڈفرینس ہے کہ جس کی وجہ سے جو اس طرح کے سیٹ اپس ہیں وہ کینیڈا یا امریکہ جیسی کنٹریز میں چل جاتے ہیں، پاکستان میں وہ ان میں لگاتار تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، پھر مسئلے رہ جاتے ہیں۔ تو ان کور پرنسپلز کو میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ جلدی سے صرف اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ میں ریٹائرڈ کلینیشین ہوں، ایکیڈیمیشین ہوں، اور آج کل میرا فوکس جو ہے وہ ہیلتھ کیئر ایکٹیویزم کے اوپر ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے جو لائسنسنگ اور ریگولیشن ہے، اس میں میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں یہاں پہ اٹلانٹک پروونسز میڈیکل پیئر ریویو کے لیے ریویور تھا، جو کہ 3 پروونشل میڈیکل بورڈز کی ایک اتھارٹی ہے جو کلینکل پریکٹسز کو ریویو کرتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا جو کلینیشین ہے اس کا بیسک سٹینڈرڈ جو ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹس کو میٹ کر رہا ہے یا نہیں میٹ کر رہا۔ تو اس پہ میں تقریباً 7-8 سال رہا۔ اسی طریقے سے نیوفن لینڈ میڈیکل ایسوسی ایشن کے بورڈ آف گورنرز کے اوپر رہا 4 سال کی ٹرم کے لیے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پروونس کی جو ویسٹ اینڈ کوسٹ ہے اس کی جو ہیلتھ اتھارٹی ہے اس کے لیے ریجنل پریزیڈنٹ تھا میڈیکل سٹاف کا، اور جیسا میں نے ذکر کیا ہے اس سے پہلے پاکستان میں اور تھوڑا بہت امریکہ میں ان معاملات میں انوالو رہا ہوں۔ تو چونکہ یہ والی ٹاک جو ہے یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جو آئیڈیاز ہم شیئر کریں گے، ٹاک نہیں نیسیسریلی، یہ پی ایم اے اسلام آباد کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، تو یہ بس ایک تھوڑی سی کنیکٹ ہونے کے لیے ان سے۔ تو میں پی ایم اے اسلام آباد کے فاؤنڈر ممبرز میں تھا، اور یہ ہماری جو ہے وہ پی ایم اے کے الیکشنز کی پہلی حلف برداری جو تھی اس کی تقریب کا یہ فوٹوگراف ہے۔ اب پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے 5 منٹ میں پاکستانی ہیلتھ کیئر سسٹم اور کینیڈین ہیلتھ کیئر سسٹم کو کمپیئر کر کے یہ بتانا پڑے 5 منٹ میں کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ فیلئر کا سبب بنتی ہیں، تو وہ ساری تو نہیں اس سلائیڈ کے اوپر میں نے لسٹ کی، لیکن جو میجر ونس ہیں وہ میں نے اس پہ لسٹ کی ہیں، اور ان میں سے اور سوری میں یہ بتانا بھول گیا کہ یہ میری ٹاک جو ہے وہ مکسڈ انگلش اور اردو میں ہوگی، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ بندے سمجھ سکیں، اس واسطے میں نے اس کو پورا انگلش میں نہیں کر رہا۔ تو ایک جو ہے وہ ہے یہ کہ جب آپ کو when there is a lack of clarity کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے ایمز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور وہ آپ کس طریقے سے میٹ کریں گے، اور آپ کی جو ویژن ہے وہ کتنے سال آگے تک جاتی ہے۔ اور اس کی موٹی سی ایگزامپل یہ دوں گا کہ جیسے کینیڈا میں، امریکہ میں جو پیشنٹ پاپولیشن ڈیزیز کے حوالے سے جو ڈیٹا ہے وہ اگلے 10 سال کے لیے پروجیکٹ کرتے ہیں۔ جس اگر وہ اگلے 10 سال کے لیے پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈیزیزز کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ کیسے چل رہی ہے، اور آج سے 10 سال بعد ہمیں کس طرح کے اسپیشلسٹ زیادہ چاہیے ہوں گے یا کم چاہیے ہوں گے۔
اس سے جو بندے ٹریننگ لے رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس طرف میڈیکل ٹیکنالوجی اور ڈیزیز ڈیموگرافکس چل رہی ہیں اس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، تو اس واسطے ہمیں اس میں ٹرین ہونا چاہیے. تو وہ ایک پوری جب تک ویزیبلٹی نہ ہو ڈیموگرافکس کی، نمبرز کی، تو وہ ایک کلاؤڈڈ قسم کی کلیئرٹی رہ جاتی ہے. دوسرا جو میجر ڈفرینس ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے، اور مجھے خود یہاں آنے کے باوجود چونکہ میں کچھ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ رہا ہوں، مجھے خود کئی سال لگے وہ مائنڈ سیٹ بنانے میں. پاکستان میں پاور اور اتھارٹی کو بہت زیادہ سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ ایک بندے کے لیے نہ بھی ہو، لیکن وہ ایک گروپ کے لیے اس کو سینٹرلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں پہ جتنے بھی ادارے جو بھی چیزیں کامیاب رہتی ہیں، اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کو اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو وہ ڈی سینٹرلائز کرتے ہیں، وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں رسپانسبلٹیز کو، تو اس سے ورک لوڈ بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، رسپانسبلٹی بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، ایفیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے. تیسرا جو میجر پرابلم ہے وہ سیکنڈ ون سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ دیر از اے ریزسٹنس ٹو انکلوسونیس، کہ آپ نے اگر ایک پروجیکٹ جو ہے وہ 4 ڈاکٹر مل کے کر رہے ہیں، اور یہ حقیقی مثال ہے چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے کی، اور میں نے انکریج کیا کہ کچھ نرسوں کو انوالو کیا جائے، تو وہ یہی تھا کہ دیر واز اے ریزسٹنس کہ نرسوں کو ہم کیوں انوالو کریں. یا اگر کوئی سیٹ اپ ہے کہ جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو انوالو کر سکتے ہیں، دیر ول بی ریزسٹنس. یا اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر سکتے ہیں یا پبلک کو انوالو کر سکتے ہیں، تو وہ ایک ریزسٹنس آف انکلوسونیس ہے. اگلا جو میجر بیریئر دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ یہ برٹش رول کی ڈیموکریسی جو ہے وہ کمپلیکس ہے، اور کینیڈا بھی کالونی رہا ہے، پاکستان بھی کالونی رہا ہے. کینیڈا ابھی تک ہے، کینیڈا ابھی تک کوئین کو مانتا ہے، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہم نے کینیڈا میں پچھلے 10-15 سال میں ہم اس کمپلیکسٹی کو کم کر رہے ہیں. وی ریئلائز کہ وہ کمپلیکسٹی جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کرتی ہے، اور جتنا ہم چیزوں کو سینٹرلائز کرتے ہیں اتنی ہی وہ کمپلیکس کرنا پڑتا ہے ان کو، کیونکہ وہ بہت زیادہ جس وقت پاور اور اتھارٹی ایکیمولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بائی لاز کے اوپر بائی لاز لکھنے پڑتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پاور اور اتھارٹی کو ہم کنٹرول کر سکیں. تو وہ ایک کمپلیکس قسم کا سیٹ اپ بن جاتا ہے، وہ پروسیس کو بھی سلو کر دیتا ہے، وہ بندوں کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں پروسیس کو جتنا سمپل رکھیں، اور یہ اسپیشلی ہم دیکھیں گے جو پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں، مثلاً مائکروسافٹ کی مثال لے لیں، جو پرائیویٹ بڑی کمپنیاں ہیں، وہ اس چیزوں کو بہت زیادہ سمپلیفائی اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اگلا امپورٹنٹ پرابلم ہے کہ اگر ایک سیٹ اپ میں اٹینشن نہیں دی جا رہی کمپیٹنسی کو، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو، باؤنڈریز کو اور ویسٹڈ انٹرسٹ کو، اور یہ اس سسٹم کے اندر مدغم ہو رہے ہیں، تو دیٹ سسٹم از باؤنڈ ٹو فیل. کیونکہ وہ جو بندے ہیں جو انکمپیٹنٹ ہیں یا جن کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں، وہ اپنی صاف نیت کے باوجود بھی they will not be able to avoid taking things in a direction کہ جو پروڈکٹیو نہیں ہوں گے. اور فائنلی جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی سسٹم آپ کا جو ہے اس میں میکینزمس نہیں ہیں، ایفیشنسی اور آبجیکٹیوز کو میٹ کرنے کی آبجیکٹیولی کوئی پروسیس نہیں ہے، صرف زبانی کلامی کہنے سے نہیں، مطلب آپ کے پاس جب تک میئرز نہیں ہیں. اور یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. یہ انفیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں جب 4-6 سال پہلے یہاں پہ مینٹل ہیلتھ پہ لیکچر دیتا تھا، تو چونکہ مینٹل ہیلتھ میں بھی ابھی ہمارے پاس ٹولز نہیں تھے، تو میں جو کامن ایگزامپل دیتا تھا وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈائبٹیز کا پیشنٹ آ رہا ہے اور آپ اسے اینٹی ڈائبیٹک میڈیکیشنز پرسکرائب کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ جس سے دیکھ سکیں کہ وہ میڈیسن کتنا کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، میننگ کہ آپ اس کو پیریاڈیکلی جو ہے وہ ہیموگلوبن اس کا بلڈ شوگر لیولز جو ہے یا ہیموگلوبن A1C لیولز نہیں چیک کر رہے، تو دین یو ڈونٹ نو. تو اسی طریقے سے جو بھی آرگنائزیشنز ہیں ان میں جب تک کوئی ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹیو میئرز نہیں ہوں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ پرفارم کیسے کر رہے ہیں.
اب آپ کو مختصراً بہت ہی مختصراً جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پروویژن اور ریگولیشن کا جو سیٹ اپ ہے، اور یہ پاکستان، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ سب کے لیے یہی بنیادی سیٹ اپ ہے. اس کے آگے بہت ساری مختلف ویریشنز ہیں، لیکن بیسیکلی 3 گروپس انوالوڈ ہیں. ایک ہے ہیلتھ کیئر ڈلیوری والے، ایک ہے پروفیشنل ریگولیشن والا، اور ایک ہے کنزیومر. اور یہ تینوں بہت امپورٹنٹ ہیں، تینوں کی تینوں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اب ہیلتھ کیئر ڈلیوری جو ہے وہ آیا پروفیشنل ریگولیشن کا پارٹ ہوگی یا نہیں پارٹ ہوگی، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور میں اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ اگلی سلائیڈ میں کرتا ہوں. لیکن یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ بیسیکلی چاہے ایک دوسرے کو یہ ریگولیٹ بھی کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کو فیڈ بیک بھی دے رہے ہوں، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہوں، کریٹیک بھی کر رہے ہوں، لیکن الٹیمیٹلی جو اس ٹرائنگل میں مین گروپ ہے وہ کنزیومر ہے، اور وہ ہے پبلک، وہ ہے ہمارا پیشنٹ. اور جن ملکوں میں پبلک ہیلتھ گورنمنٹ کے تھرو ڈلیور ہو رہی ہے، جیسے کینیڈا ہے، وہاں پہ یہ گروپ از دا ڈرائیور، اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے، یہ گروپ ڈرائیور ہے کیونکہ پبلک منی اس کے اوپر استعمال ہو رہی ہے. جہاں پہ ہائیبرڈ ماڈل ہیں جیسے امریکہ ہو گیا، جیسے پاکستان ہو گیا، وہاں پہ بھی مین گروپ یہی ہے. اس کو توجہ دینا بہت ضروری ہے، اس کو انکلوڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو اسی واسطے کنزیومر جو ہے وہ ہے ایٹ دا سینٹر آف دا پروسیس. اور ان تینوں جو ہیں، جو پروفیشنل ریگولیشن، ہیلتھ کیئر ڈلیوری اور کنزیومر ہے، دے ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج، تاکہ وہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر کے کریں پروگریس کی طرف، اور بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں، ایک دوسرے سے بحث کرتے رہیں، ایک دوسرے کو کے لیے آبسٹیکلز کریٹ کرتے رہیں. جو 2 کامن ماڈل ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جو ہیلتھ کیئر ڈلیوری اور پروفیشنل ریگولیشن ہے اس کو ایک ہی باڈی کنٹرول کرتی ہے، اور اس کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے مثلا ورجینیا ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ. ورجینیا میننگ جو امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے، وہاں میں نے کام کیا ہے، وہاں میں نے ٹریننگ بھی لی ہے. تو وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے، ورجینیا ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ جو ہے، وہی ریگولیٹ بھی کر رہا ہے، وہی لائسنسنگ بھی کر رہا ہے. گو کے لائسنسنگ اور ریگولیشن کا ایک علیحدہ ڈویژن ہے، اور ایک وہ سیٹ اپ ہے. اور یہ سیٹ اپ پاکستان کو اس کی ڈیموگرافکس کی بیس کے اوپر، جیسے میں اگلی سلائیڈ میں وضاحت کروں گا، سوٹ نہیں کرتا. اس واسطے اس سلائیڈ کے بعد اس والے جو سیٹ اپ ہے اس کی میں ذکر ہی نہیں کروں گا. دوسرا وہ والا ماڈل ہے کہ جو کینیڈا میں چل رہا ہے، اور جو کسی حد تک اور یا بیشتر حد تک پاکستان میں بھی چل رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر ڈلیوری اور جو پروفیشنل ریگولیشن سروسز ہیں وہ 2 انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے سے. اور اس کے لیے جو ایگزامپل ہے وہ یہاں پہ کینیڈا میں جو ہے وہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف کینیڈین پروونسز، اور جو ہمارا پاکستان میں کالج ہے وہ اسپیشلسٹ کو ڈیل کرتا ہے. کینیڈا میں جو کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز جس کو کہتے ہیں وہ ہر صوبے میں ہے، اور وہ لائسنسنگ کو اور ریگولیشن کو اور رجسٹریشن کو ہینڈل کرتا ہے. اب ذرا میں تھوڑی سی وضاحت کروں کہ بھئی جو ہمارے پاس ماڈل ہیں، اور یہاں پہ میں مختصراً جو ہے وہ ایگزامپل کے طور پہ ورجینیا کا، امریکہ میں امریکن اسٹیٹ کا ماڈل سب سے پہلے اوپر پیش کیا ہے. اور وہ وہاں چونکہ پورا ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ جو ہے وہ ساروں کو ریگولیٹ کر رہا ہے، تو بیسیکلی ورجینیا کی پاپولیشن جو ہے 9 ملین ہے، اور ادھر 380,000 3,80,000 پریکٹیشنر ہیں. میڈیکل پریکٹیشنرز کی نہیں بات ہو رہی، چونکہ وہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے انڈر ہے، وہ سارے پریکٹیشنرز کو ریگولیٹ کر رہا ہے وہ ڈپارٹمنٹ. اور اس ڈپارٹمنٹ کے انڈر 380,000 کے لگ بھگ پریکٹیشنرز ہیں، جس میں نرسز بھی ہیں، آکوپیشنل تھراپسٹ، فزیو تھراپسٹ، مطلب ہے سارے لگ بھگ 60 کیٹیگریز ہیں پریکٹیشنرز کے. اور ایک ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے، اور اس ایک ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی جو نمبر آف امپلائیز ہیں وہ تقریباً 4,000 ہیں.
یعنی 9 ملین کی پاپولیشن کے ہیلتھ کے پورے سیٹ اپ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ڈلیوری کرنے کے لیے، ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے، سب چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے، سارے ہیلتھ پروفیشنلز کو لائسنس اور مانیٹر کرنے کے لیے جو ان کا سٹاف ہے وہ 4000 انڈیویجولز کا ہے۔ اب دوسری جو مثال لے لیں وہ لے لیں اونٹیریو کی، اور اونٹیریو کی مثال اس واسطے ہے کہ وہ پاکستان والے سیٹ اپ سے کافی قریب ہے، اور وہاں پہ بھی 2 علیحدہ سیٹ اپ ہیں۔ تو اونٹیریو میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز ہے جو ہمارے پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی کا ایکولنٹ ہے۔ ہمارے کالج آف فزیشین کا ایکولنٹ نہیں ہے۔ ہمارے کالج آف فزیشین کا کینیڈا میں جو ایکولنٹ ہے وہ رائل کالج ہے۔ تو یہاں کا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اونٹیریو کا جو پی ایم سی ہے، وہ اونٹیریو کی جو پاپولیشن ہے وہ ہے 15 ملین۔ اونٹیریو کے اندر 40,000 فزیشین ہیں، ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ، یعنی جنہوں نے ایم بی بی ایس ایم ڈی کی ہوئی ہے اور آگے اسپیشلائز کیا ہوا ہے۔ صرف اسپیشلسٹ نہیں، سارے ڈاکٹر جو ہیں ٹوٹل ملا کے 40,000 ڈاکٹر ہیں۔ تو ان 40,000 ڈاکٹروں کے اوپر ایک لائسنسنگ اور ریگولیٹری اتھارٹی ہے۔ یہ کینیڈا کا سب سے بڑا پروونس ہے، سب سے زیادہ فزیشین 40,000 ہیں اس میں، اور اوپر ایک باڈی ہے جس کے پاس 400 ملازمین ہیں، اور وہ ان کو لائسنسنگ اور ان کی ساری جو مانیٹرنگ ہے اور ان کے رجسٹرار کا جو آفس ہے وہ سب کچھ پیشنٹ کمپلینٹس جو ہیں اور ان کو سب کو وہ مانیٹر کر رہی ہے۔ اب ذرا ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں چونکہ ایک یہ میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک یہ سینٹرلائز سیٹ اپ ہے، تو ہمارے پاس 200 ملین کی آبادی ہے، اور جو ڈیٹا مجھے مل سکا ہے اس کے مطابق 2 لاکھ فزیشنز ہیں، 200,000 فزیشنز ہیں، اور ایک پی ایم سی ہے اس کو چلانے کے لیے۔ اب آپ ذرا خود غور کریں تو یہ دیکھیں کہ اسی طرح کے سیٹ اپ میں کینیڈا میں 15 ملین کے لیے ایک باڈی ہے، 15 ملین کی پاپولیشن کے لیے، اور 40,000 فزیشین کے لیے ایک باڈی ہے کہ جو ریگولیٹ کرتی ہے اور وہ سب کچھ کر رہی ہے۔ پاکستان میں 200 ملین کی پاپولیشن اور 2 لاکھ فزیشین کا نمبر اس واسطے میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ صرف پاپولیشن جو ہے وہ مس لیڈنگ ہوتی۔ تو فزیشین کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پہ 40,000 فزیشین کے اوپر ایک باڈی ہے، اور وہ یہ کینیڈا کے سب سے بڑے پروونس کا ہے۔ چھوٹے پروونسز میں تو چند ہزار ہیں فزیشین ہیں صرف، اور ان کو ایک باڈی ریگولیٹ کر رہی ہے، جبکہ پاکستان میں 2 لاکھ فزیشنز ہیں اور ان کے اوپر ایک باڈی ریگولیٹ کر رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کے امپلائی کتنے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی نیشنل سٹینڈرڈ کے حوالے سے، گلوبل جو یونیورسل سٹینڈرڈ ہیں اس کے حساب سے چلنا چاہیں اور صرف اس کو 5 گنا کر لیں، تو اب صرف فزیشین کے نمبر کی بیس کے اوپر پی ایم سی کو کم از کم 2,000 امپلائی چاہے ہوں گے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے پرابلم کہ جب ہم چیزوں کو سینٹرلائز کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے، چونکہ ویزیبلٹی آپ کی کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر ہم اونٹیریو اور پاکستان کے ڈاکٹروں کی جو شرح ہے پر پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان میں جو ڈاکٹر چاہیے وہ ابھی آدھے سے بھی کم ہے، یعنی وہی شرح مینٹین کرنے کے لیے پاکستان کو 5-6 لاکھ ڈاکٹر چاہیے، اور پاکستان کے پاس 2 لاکھ ڈاکٹر ہیں۔ تو اگر ہم ابھی سے یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ہم نے الٹیمیٹلی اگلے 2-4-6 سالوں میں ڈاکٹر کو نمبر بھی بڑھانا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں جی کہ ایک ہی پی ایم سی ہوگی یا سینٹرل ہوگی، تو وہ ہم 4 سال بعد جس وقت ہمارے ڈاکٹروں کا نمبر جو ہے وہ ڈبل ہو چکا ہوگا انشاءاللہ، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مطلب ہے کہ پھر بھی وہی باڈی اس کو رن کرے گی۔ تو ہمیں یہ لانگ ٹرم میں جب تک نہیں سوچیں گے، جو کہ پہلی سلائیڈ میں 2 سلائیڈیں پہلے جس کا ذکر کیا تھا، تو یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور اس واسطے جو مس میچ اور سینٹرلائزیشن ہے وہ پاکستان میں اپیرنٹ ہے، اور اگر ہمارے unless we have a coherent plan کہ جو ہمارا اس سارے سیٹ اپ کو ایڈریس کرتا ہے کیپنگ ان مائنڈ کہ 5-10 سال بعد ہم کہاں پہ ہوں گے، تو وہ جو ڈس فنکشن ہم پی ایم ڈی سی میں دیکھتے آ رہے تھے، پی ایم سی میں بھی اب پرابلم ہو رہے ہیں، تو وہ جو ڈس فنکشن ہے وہ ممکن ہے اگلے 2 سال نہ ہمیں زیادہ نظر آئے، لیکن اگر ہم 4 سال 10 سال آگے کا نہیں سوچ رہے اور ڈی سینٹرلائز نہیں کرتے اور مس میچ کو ہم نہیں ایڈجسٹ کرتے یا ایڈریس کرتے، تو ڈس فنکشن پھر آئے گا۔ اب جو ہے وہ
بات یہ آتی ہے کہ فیڈرل پروونشل یا مکسڈ ماڈل جو ہیں وہ کون سے ہیں. جنرلی مکسڈ ماڈلز جو ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ماڈل جو ہے وہ آپ اس بیس پہ نہیں بناتے، کینیڈا میں کم از کم، کہ آپ پروونس ہیں یا آپ سینٹر ہیں. ماڈل آپ بناتے ہیں ڈیموگرافکس کے اوپر، نیڈس کے اوپر اور پروجیکشنز کے اوپر. تو اس واسطے یہاں پہ مطلب ہے کہ پورے کینیڈا میں نمبر آف اسپیشلسٹ جو ہے وہ چونکہ کین بی ویری ایزیلی بی مینیجڈ بائی ون باڈی، تو ایک سینٹرل باڈی ہے، اس کو ہم رائل کالج کہتے ہیں. وہ سارے کینیڈا کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کے سب وہ ہینڈل کرتی ہے، ان کی وہ کریڈینشیلس کو ویریفائی کرتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک باڈی انف ہے. اور لیکن دوسری سائڈ پہ ڈاکٹرز کا نمبر اگر ہم دیکھیں، ہیلتھ کیئر کی ڈلیوری کو اگر ہم دیکھیں، تو سینٹرل اپروچ سے وہ نہیں چل سکتی. اس واسطے کئی سال دہائیاں پہلے اس کو انہوں نے پروونشل کر دیا کہ بھائی ہر پروونس جو ہے وہ خود اپنے اس کو میڈیکل ایجوکیشن کو مانیٹر کرے، اپنی نیڈس کو مانیٹر کرے، کتنے ڈاکٹر چاہیے، کتنے اسپیشلسٹ چاہیے، کن علاقوں میں چاہیے، ان کو وہ مانیٹر کرے. فیڈرل اوور سائٹ ہے، فیڈرل ڈائریکشن بھی ہے، فیڈرل سپورٹ بھی ہے، لیکن پروونسز جو ہیں وہ ان چیزوں کو خود ان کو ایک اٹانومی دے گی ہے کہ وہ ان چیزوں کو مینیج کریں. تو اس واسطے میڈیکل ایجوکیشن یہاں پہ جو ہے وہ ایم ڈی لیول کے اوپر، یعنی پاکستان کے حوالے سے ایم بی بی ایس کے کنسیڈر کریں تو وہ پروونشل ہے. لیکن چونکہ ڈاکٹروں نے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا کے پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، تو اس واسطے جو ان پورے ڈاکٹروں کو ایک سٹینڈرڈ پہ لے کے آتی ہے وہ فیڈرل ہے، وہ سینٹرل ہے. اور وہ جو ہے وہ سارے ڈاکٹروں سے ایک ہی ایگزام لیتی ہے، چاہے وہ اس نے کسی صوبے میں بھی پڑھا ہے، وہ سارے ڈاکٹروں سے ایک ہی ایگزام لیتی ہے تاکہ وہ سارے ایک ہی لیول پہ اسیس ہو سکیں. اور جب وہ پاس کر جاتے ہیں تو دے آر ایبل ٹو پریکٹس اینڈ گیٹ لائسنسڈ اینڈ پریکٹس ان اینی ویئر ان کینیڈا. تو اسپیشلسٹ ایجوکیشن جو ہے وہ چونکہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ کم نمبر ہے، تو اس کے لیے پروونسز کو باڈیز بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ بس ایک فیڈرل باڈی ہے، رائل کالج ہے، وہ سب کو ریگولیٹ کر رہا ہے. لائسنسنگ اور ریگولیشنز جو ہیں وہ بہت وہ 99% پروونشل ہے، لیکن فیڈرل تھوڑی سی ڈائریکشن ہے. یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ نے میرا خیال ہے اپڈیٹڈ جو گائیڈنس تھی وہ 2011 کی شاید تھی، اور مے بی 2011 کی تھی شاید. تو اس میں جو اس نے گائیڈنس دی، جو پروونشل لائسنسنگ بورڈز ہیں انہوں نے اس گائیڈنس کو جنرلی سارے پروونسز اس کو فالو کر رہے ہیں. جو کینیڈین ماڈل ہے وہ بیسیکلی کچھ اس طرح کا ہے، اور بہت ہی سمپلیفائڈ فارم ہے. یہ سلائیڈ میں نے بنائی ہے کہ میڈیکل سکولز جو ہیں وہ پروونشل ہیں. ہر پروونس اپنے میڈیکل سکولز کو رن کرتا ہے، اپنے کریکولا کو رن کرتا ہے، لیکن جو کریکولا کی جو گائیڈنس ہے اس کے لیے سارے میڈیکل سکولز نے ایک سینٹرل گروپ بنایا ہوا ہے، کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. سارے پروونسز کے جو میڈیکل سکولز کا جو فیکلٹی ہے، جو ڈینز ہیں وہ ملتے ہیں. امریکہ میں بھی اسی طرح کا سیٹ اپ ہے، وہ ملتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس طریقے سے کریکولا کو چینج کی ضرورت ہے یا نہیں، امپروو کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور وہ پھر سارے بیسیکلی اپنے اپنے پروونس میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو زیادہ تر یہ ہے کہ نمبر آف سیٹس کتنی ہوں گی، کون سی ایریاز میں زیادہ فوکس کیا جائے گا میڈیکل اسٹوڈنٹس کو الیکٹیوز میں ٹرین کرنے کے لیے اور انکریج کیا جائے گا، وہ پروونشل ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ بعض صوبوں میں پاپولیشن زیادہ بوڑھی ہے، بعض میں نسبتاً ینگ ہے، بعض میں جو ہے وہ چند ایشوز زیادہ ہیں، سبسٹنس ابیوز زیادہ ہوگا دوسرے کی نسبت. تو ہر صوبہ اپنے حساب سے مانیٹر کرتا ہے، اور میڈیکل سکول بھی اسی طریقے سے مانیٹر کرتے ہیں. لیکن ان سب کے اوپر اسکولوں کے اوپر میڈیکل کونسل آف کینیڈا ہے جو کہ اس کو برابر لانے کے لیے ایگزامز کو مانیٹر کرتی ہے. جہاں تک پروونشل میڈیکل ایسوسیشنز کا تعلق ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. جو پی ایم اے ہے جس طریقے سے، یہاں پہ ہر صوبے کی اپنی ایک میڈیکل ایسوسیشن ہے، اور وہ سی ایم اے جو کینیڈین میڈیکل ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے، اور دے انٹریکٹ ود ایچ ادر، دے گائیڈ ایچ ادر.
لیکن الٹیمیٹلی جو پروونشل میڈیکل ایسوسیشنس ہیں دے آر انڈیپینڈنٹ. جو پروونشل میڈیکل ایسوسیشنس ہیں وہی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اور جو منسٹر نے جو ٹیم بنائی ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کے ملتی ہیں اور ڈسکس کرتی ہیں پے پیکیجز، جو پیشنٹس کی ضرورتیں ہیں، جو فار ایگزامپل جو اگر کوئی انویسٹیگیشن فیسلٹیز کھولنے کی ضرورت ہے، انڈر سروڈ ایریاز میں ڈاکٹرز کو کس طریقے سے اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پروونشل چونکہ میڈیکل ایسوسیشنز ہیں وہ اپنے صوبے کی نیڈس کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں، تو اس واسطے وہ اپنی صوبائی حکومت کے ساتھ اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کر کے وہ کرتے ہیں. اور جس وقت جو میں نے شروع میں پہلے بتایا تھا کہ میں نیوفن لینڈ میڈیکل ایسوسیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر تھا، تو وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا یہی کام تھا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک سائڈ پہ اپنے ممبرس کا اچھا دھیان رکھے تاکہ ان کو آسانی ہو، ان کو پریکٹس کرنے کے موقع اچھے صحیح موقع ملیں، پروٹیکٹڈ رہیں وہ، اور دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ سے ان کے بینیفٹس کو وہ کرنا. جو رائل کالج آف فزیشینز اور سرجنز ہے کینیڈا کا، دیٹ از ایکول ٹو جو پاکستان کا کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز ہے، جس کا آفس آئی بلیو اسٹل کراچی میں ہے. تو وہ ریگولیٹ کرتا ہے اور وہ مانیٹر کرتا ہے اسپیشلسٹ کو. پھر پروونشل کالجز آف فزیشین اینڈ سرجنز جو کینیڈا میں ہیں وہ پروونشل پی ایم ڈی سی ہیں، پروونشل پی ایم سی ہیں، اور وہ میں پچھلی سلائڈز میں کافی وضاحت کر چکا ہوں کہ دے ورک انڈیپینڈنٹلی ٹو لائسنس، رجسٹر اینڈ مانیٹر میڈیکل پریکٹیشنرز ان دیئر پروونس. اور اس کے اوپر ایک ٹائنی ایلیمنٹ نیشنل ایلیمنٹ ہے کہ وہ تھوڑا سا گائیڈ کرتے رہتے ہیں. میجر اسٹیک ہولڈرز کو ہیلتھ کیئر ڈلیوری میں بھی اور ہیلتھ کیئر ریگولیشن میں بھی جب تک ہم میجر اسٹیک ہولڈرز کو سمجھیں گے نہیں، ان کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ان کی کنٹریبیوشن کو نہیں سمجھیں گے، ہم کوئی بھی باڈی بنائیں گے تو وہ باڈی الٹیمیٹلی فیل ہو. اس سلائیڈ میں نے جو ہے مین اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تقریباً لسٹ کر دی ہیں. اس میں فزیشینز ہیں، ڈاکٹرز، بیسک فیملی فزیشینز ایز ویل ایز اسپیشلسٹ. اس میں پروونشل میڈیکل ایسوسیشنز ہیں، اس میں پبلک ہے، اس میں پبلک گروپس ہیں اور ریپرزنٹیٹیوز ہیں. اور یہ پبلک اور یہ ڈفرینس اس واسطے ہے کہ پبلک سے مراد عام انسان جو عام ہے، جو ایک لے پرسن، یعنی آپ بس چاہ رہے ہیں سڑک پہ جو بھی بندے چل رہے ہیں، لے پیپل. اور پبلک گروپس وہ ہیں کہ جو بندوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں اپنی ایڈوکیسی کے لیے، اور وہ بناتے ہیں جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ گروپ ڈیزالو ہو جاتا ہے. میں این جی اوز کی نہیں بات کر رہا، وہ مثلاً نیوفن لینڈ میں آج سے کچھ سال پہلے جو ہے وہ جیریاٹرک کیئر کے حوالے سے ایک گروپ بنا تھا کہ جو ایڈوکیسی گروپ تھا کہ بھائی جو ڈیمینشیا والے مریض ہیں ان کا کس طریقے سے خیال رکھنا بہتر ہے. تو اس کا کام تھا کہ وہ اپنے گروپ کے ڈیمینشیا کے حوالے سے وہ ایک ایڈوکیسی کرے اور گورنمنٹ سے ملے، ہیلتھ جو اتھارٹیز ہیں ان سے ملے، جو فزیشینس کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان سے ملے، اور وہ جب معاملہ ہو گیا ختم تو وہ گروپ بھی ڈیزالو ہو گیا. اور اس میں کوئی پیسے کا نہیں ہوتا، وہ بس ایک کمیونٹی خود ہی ایک گروپ بنا دیتی ہے جو اپنے پرابلمس کو آگے لے کے چلتی ہے جب تک وہ سالو نہیں ہو جاتے. پھر پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں کہ جس میں آپ کے لوکل باڈیز کے آ جاتے ہیں ریپرزنٹیٹیوز، آپ کے ایم پی اے، ایم این اے، ایم ایل ایز یہاں پہ آ جاتے ہیں. تو وہ جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں کیونکہ دے الٹیمیٹلی ریپرزینٹ دا پبلک. پھر آپ کے پروونشل لیول کے میڈیکل سکولز ہیں، تو یہاں پہ چونکہ پروونشل سیٹ اپ ہے تو وہ پروونشل میں نے اس واسطے کہہ دیا، لیکن مطلب ہے کہ جو اسکولنگ ہے، جو میڈیکل ایجوکیشن ہے، بیسک ایجوکیشن ایز ویل ایز اسپیشلسٹ ایجوکیشن. پھر ایک سینٹرل میڈیکل کونسل اور پھر ایک سینٹرل اسپیشلسٹ باڈی. یہ جو ہیں یہ جنرلی کینیڈا کے لیے کہ موسٹلی پاکستان کے حوالے سے بھی یہ والے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اور ان سارے اسٹیک ہولڈرز کو مختلف باڈیز میں اپروپریٹ ریپرزنٹیشن ملنا ضروری ہے. فائنلی اگر ہم پی ایم سی کی بات کرتے ہیں یا اور کسی بھی ہیلتھ اتھارٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ چند پوائنٹ ہیں. جس طرح شروع میں بتایا تھا کہ جو چیزیں will lead to failure
اس میں نے وہ چیزیں بیسیکلی لگائی ہیں کہ وچ آر ڈرائیورز فار سکسیس. تو پہلی تو یہ ہے کہ آپ کا ماڈل جو ہے وہ ڈیموگرافک اور نیڈ بیسڈ ہونا چاہیے, کیپنگ ان مائنڈ نیڈز آف فیوچر بیسڈ آن پروجیکشنز ایٹ لیسٹ 5 to 10 years from now. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ہر اسٹیک ہولڈر کی پراپر ریپرزنٹیشن ضروری ہے. پھر ریپرزنٹیشن یہ نہیں کہ آپ پھر پاورز کو ایکیمولیٹ کر رہے ہیں, اتھارٹی کو ایکیمولیٹ کر رہے ہیں. اس لیے مجھے 2-4 منٹ لگیں گے, لیکن میں واضح تھوڑا سا وضاحت اس پہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مثلاً ہمارے یہاں پہ پروونشل بورڈز جو ہیں, جو لائسنسنگ بورڈز ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ الیکٹڈ بندوں کی بھی ایک پورشن ہوتا ہے. کچھ ان الیکٹڈ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, کچھ الیکٹڈ ہوتے ہیں. اب جو اگر فزیشین الیکٹڈ ہو, الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں, وہ ان کو اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایتھیکلی صحیح نہیں ہے کہ وہ بندوں کو, اپنے ڈاکٹروں کو, علاقے کے ڈاکٹروں کو دفتروں پہ لے کے جانا شروع کر دیں, پیسے کا شو شروع کر دیں, پاور کا شو شروع کر دیں. وہ بیسیکلی اپنا سی وی آگے بڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا 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 ہوا ہے, اپنا کیس بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اس پوزیشن کے لیے وہ کوالیفائی کرتے ہیں. کوئی لمبی چوڑی وہ نہیں ہوتی جی کہ ادھر پیمفلیٹ بک رہے ہیں, بچت بانٹ رہے ہیں, اور ادھر پوسٹر لگے ہوئے ہیں, اور وہ آل دیٹ از اناپروپریٹ. کیونکہ اگر آپ وہ شامل کر دیں گے تو بیسیکلی آپ اس کو فیئر نہیں رکھ رہے. اگر ایک ڈاکٹر جو بیچارہ صبح سے شام تک رورل ایریا میں کہیں کام کر رہا ہے اور وہ مشکل اچھی انکم بنا رہا ہے لیکن ملینز نہیں بنا رہا, وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, ورسز اس کے کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے کہ جس کے پاس ملینز ہیں اور بگ ہاسپیٹل ہے اس کا اپنا, اور وہ بنا رہا ہے. اور یہ آپ پاور, آپ ظاہر تو وہ کہیں گی کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور یہ وہ ہو رہا ہے, لیکن بیسیکلی آپ کے الیکشن بھی پاور ریگڈ ہوں گے, انفلوئنس ریگڈ ہوں گے, تو وہ مس ریپرزنٹیشن ہوگی کیونکہ آپ ایکول اپرچونٹی نہیں دے رہے. تو وہ فیئر گراؤنڈ, ایکول گراؤنڈز پرووائڈ کرنا تاکہ ہر بندہ جس کو آپ موقع دینا چاہتے ہیں اس کو ایک فیئر اپرچونٹی ملے اور وہ پارٹیسپیٹ کر سکے. دیٹ از واٹ وی نیڈ. ہر اسٹیک ہولڈر گروپ میں سے بیلنس بٹوین اتھارٹی اور الیکٹڈ ریپرزنٹیشن بہت ضروری ہے. اگر صرف اتھارٹی کے اوپر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اچھے سے اچھا بندہ بھی, یہ نیچر کا لا ہے کہ اتھارٹی میکس یو کرپٹ. تو جتنی آپ اس کو اتھارٹی دیں گے, بہت اچھا بندہ بھی ہوگا, الٹیمیٹلی کچھ اپنی خواہشوں کے اندر میں دب کے اور کچھ ارد گرد کے پریشر میں دب کے ہی اور شی ول بیکم کرپٹ. اور نیورو سائنس کے جو ریسرچ لٹریچر ہے دیٹ آئیڈینٹیفائز کہ جو کرپشن ہے وہ کنٹیجیس بھی ہے, اور کرپشن کے بارے میں جو ہمارا پرسپیکٹو ہے وہ جوں کرپشن چلتی ہے اتنا ہی ہم اس کے بارے میں ایزی ہوتا جاتے ہیں, ہم اس کو کرپشن سمجھتی ہی نہیں ہیں. تو اتھارٹی اور ریپرزنٹیشن کو بیلنس کرنا, اور ریپرزنٹیشن کو بھی, الیکٹڈ ریپرزنٹیشن کو بھی اس طرح بیلنس کرنا ہے کہ جو بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیشن ہے اس کو ایکول اپرچونٹی آن ایکول گراؤنڈز مل رہی ہے, بہت ضروری ہے. اگلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انف ریسورسز ہوں کہ آپ ایفیشینٹلی پرفارم کر سکیں. تیسری یا چوتھی سلائیڈ میں نے جو بتایا تھا کہ بھئی کتنے فزیشینز کی لائسنسنگ کو مانیٹر کرنے کے لیے کتنا ورک سٹاف جو ہے وہ اونٹیریو کے پاس ہے, تو اس حساب سے اگر ہم پی ایم سی کو سینٹرل رکھتے ہیں تو اگر 4-5 سال میں کتنا سٹاف چاہیے ہوگا, تو وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ سٹاف چاہیے ہوگا. میرا خیال ہے ابھی جتنا سٹاف ہے اس کا 10 گنا سٹاف چاہیے ہوگا. تو ہم نے ریسورسز اور ایفیشنسی کو ریگولیٹ کرنا ہے, اور چونکہ یہ ادارہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, یہاں پہ آپ کو امریکہ کے ڈاکٹر بھی بتا سکتے ہیں, کینیڈا کے ڈاکٹر بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں لائسنسنگ اتھارٹیز کے لیے بہت ساری فیس دینی پڑتی ہے, انشورنس کے حوالے سے بہت بڑی فیسز دینی پڑتی ہیں, اور اس واسطے کہ ڈاکٹر بناتے بھی ہیں, ڈاکٹروں کی آمدنی بھی اچھی ہیں. تو اگر پی ایم سی کو فیسیں بڑھانی پڑتی ہیں وہ فیسیں بڑھائے,
لیکن ساتھ ساتھ ڈلیور بھی کرے, پرفارمنس بھی شو کرے, اور اوور آل سیٹ اپ کو وہ ریسورسفل اور ایفیشینٹ بنائے. پھر اگلا پوائنٹ جو کہ پہلی سلائیڈ میں بھی, دوسری تیسری سلائیڈ میں بھی میں نے جس کی وضاحت کی تھی کہ آپ کے پاس پرفارمنس میجرز جو ہیں وہ آبجیکٹو ہونے چاہیے. اسی طریقے سے پبلک ٹرانسپیرنسی ضروری ہے. میں اگر چاہوں تو ابھی میں جو 2021 کی رپورٹ میرا خیال آ چکی ہوگی, نیوفن لینڈ کے جو بورڈ ہے, جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے, جو کالج آف فزیشین جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی اگر میں 2021 کی پرفارمنس رپورٹ, اس کا بجٹ, انہوں نے کتنا پیسہ جو ہے وصول کیا, کتنا خرچ کیا, کدھر خرچ کیا, اگر میں ابھی لینا چاہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے مل جائے گا. کوئی عام آدمی بھی لینا چاہے کوئی اس کو مل جائے گا. دیٹ لیول آف ٹرانسپیرنسی از امپورٹنٹ. اسی طریقے سے کالجز میں کمپلینٹس آتی ہیں, جو بھی میجر کمپلینٹس آتی ہیں جن کو پبلک اویئر ہوتی ہے, جن ڈاکٹروں کے اوپر جو ہے کوئی کیسز چل رہے ہوتے ہیں, ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ. ڈاکٹروں کو سپورٹ بھی مل رہی ہوتی ہے اپنے پی ایم اے کی ایکولنٹ لیول کے اوپر, ساتھ ساتھ چیزیں بھی ہو رہی تھیں, لیکن ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ. بندوں کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس کی جو ایفرٹس ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں, اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ بندوں کو چے میں گوئیاں کرنا, تھیوریز بنانا, جی کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانے نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, فلانے نے فلانے کی مان لی, فلانے نے اتنے پیسے لے لیے, دیٹ اسٹیز آؤٹ آف دا پکچر. فائنلی سسٹم آف چیکس اور اکاؤنٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پہ آپ کا جو بورڈ کا جو رجسٹرار بھی ہے, اس کے ساتھ بھی اگر کوئی بندہ جو ہے اس کو کوئی اعتراض ہے, عام بندہ بھی, عام ڈاکٹر بھی لکھ کے دے دے, دیر ول بی سم رسپانس ٹو اٹ. اور وہ اس طرح کا کوئی کمیٹیز, انڈیپینڈنٹ کمیٹیز, ایکسٹرنل آڈٹ کمیٹیز, یہ والے سسٹم جو ہیں یہ یہاں پہ کینیڈا, امریکہ وغیرہ میں ہیں. تبھی اداروں سے کرپشن جو ہے, یا جو انفلوئنس ہے, یا جو نیپوٹزم ہے, یا جو لیک آف میرٹ ہے, تبھی وہ باہر رہ سکتی ہے. تو میری جو یہ والی کاوش ٹاک ہے یہ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. فائنلی میرا خیال ہے میں اس بات پہ ختم کرنا چاہوں گا, build something you have thought through well on a solid foundation instead of building something that needs constant reframing and reconstruction. اس واسطے سوچ کے اچھے طریقے سے اس کو بنائیں جو بھی بنانا چاہ رہے ہیں ابھی دوبارہ اس کو پی ایم سی کو. اللہ ہم سب کی ہدایت دے اور ہماری رہنمائی کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.